چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے آپ نے درود پاک کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا آج کا نیا ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بہت ساری قرآنی معلومات ہم حاصل کریں گے اس ایپیسوڈ کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ الکریم۔ قرآنی واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ شمویل اتاری بھائی موجود ہیں انشاءاللہ الکریم۔ شمویل بھائی بچوں کو اور سب کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، قرآنی جو میسیجز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہمیں سننے کو ملی۔ ایک دن میں صرف 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ 50 بار درود پاک پڑھنا ہے، صرف 50 بار۔ صرف ورڈ اس لیے میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ شمویل بھائی 50 بار پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں جو ہے وہ 50 بار درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں بآسانی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے نذرانے، درود پاک کے تحفے پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،
واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، حسان رضا بھائی بہت پیارے انداز سے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کر رہے تھے، آیت نمبر 54 کی تلاوت کر رہے تھے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت کی تلاوت کی گئی اور آیت کا آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام غلام مصطفیٰ بھائی پڑھ رہے تھے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ سے ہمیں قرآن پاک کے پیغامات پتہ چلتے ہیں۔ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فیہا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے ایک آیت مبارکہ سنی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ اس سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آیت مبارکہ کون سی ہے۔ پیارے بچوں، یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے۔ جی ہاں، اس آیت کو ہم نے سنا، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ اب آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس آیت میں میسج کیا ہے، اس آیت میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک، جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے، جسے پہننا دنیا پہ مردوں پر حرام ہے۔ تو پیارے بچوں، ریشم دنیا میں مردوں پہ پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جنت میں کون سا لباس پہنایا جائے گا؟ ریشم کا لباس۔ اور کون سے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سونے کے کنگن۔ اور اس کے ساتھ اور کیا پہنایا جائے گا؟ موتی۔ موتی کیسے ہوں گے پیارے بچوں؟ موتی ایسے ہوں گے جن کی چمک ایسی ہوگی نہال بھائی کہ مشرق سے مغرب تک ان چمک کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں میسج دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کرنے والوں کو یہ انعامات ملیں گے نا، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اب نیک اعمال کیا کریں؟ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ بھائی بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، ایک ایک نیک عمل ہر بچہ بتائے۔ چلیں جی، ایسا کر سکتے ہیں۔ جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری صاحب کوئی نیک عمل بتائیں آپ۔ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ۔ جی آپ بتائیں۔ امامہ بننا۔ سفیان بھائی نے بتایا امامہ باندھنا۔ امامہ باندھنا نبی پاک کی سنت ہے، اچھی نیت سے باندھیں گے انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا۔ چلیں آگے آپ بتائیں۔ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنا، بالکل ماشاءاللہ، بہت پیارا عمل بتایا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم نے کچھ نیک اعمال بھی سنے، تو یہ بھی نیک اعمال ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، اور دیگر بھی نیک اعمال ان کاموں کو کہتے ہیں پیارے بچوں۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے، نیک اعمال وہ ہیں جن کا کرنے کو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کاموں کو اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن کاموں پر ثواب ہے، ان کاموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیک اعمال کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ کنز العرفان. وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے ایک اور آیت مبارکہ سنی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ بھی پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت ہے. سورہ حج کی آیت ہے اور آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 35. آیت نمبر 35. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے خوف سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء یعنی باڈی پارٹ سے ظاہر ہونے لگتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں جو مصیبت و پریشانی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو اس کے اوقات میں قائم رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بھی ہمیں ایک میسیج دیا گیا، اس آیت میں بھی ہمیں ایک پیغام دیا گیا. سب سے پہلا پیغام کیا ملا ہمیں؟ معلوم ہوا ہمیں کہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں. نہال بھائی، عاجزی کرنے والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں اور جب ان کے سامنے عذاب بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ عذاب بھی ہوگا، یہ گناہ کرنے والے کو یہ عذاب ہوگا، تو وہ ڈرنے لگتے ہیں. اور جب ان کو مصیبت و پریشانی پہنچتی ہے تو مصیبت و پریشانی پر روتے نہیں ہیں، واویلا نہیں کرتے، سب کو بتاتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور نماز کو اس کے اوقات میں قائم رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملا جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم نے اس کا واویلا نہیں کرنا، سب کو بتانا نہیں ہے، بلکہ صبر و شکر کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم مصیبت و پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک کی جانب سے ہمیں ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے دو بڑے عظیم پیغامات، پیارے پیغامات ہمیں سننے کو ملے اور شمویل بھائی رہنمائی فرما رہے تھے. پہلے پیغام میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ اچھے اعمال کرنے ہیں. ہم نے سنا نا، شمویل بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو اچھے اعمال کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، وہ انشاءاللہ الکریم جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور جنت کی نعمتیں کیا ہی کہنے. جنت میں جو ہے وہ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں اچھے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، ایسے گھر دیے جائیں گے، ایسے محل دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور وہ نہریں کس چیز کی نہریں ہوں گی؟ دودھ کی نہر بھی ہوگی، شہد کی نہر بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جنت میں جو پاکیزہ شراب عطا کیا جائے گا اس کی نہریں ہوں گی. وہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہوگا. اور دوسرا پیغام جی نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم موجود ہے. بالکل ایسا ہی. ہم دعوت اسلامی کے ساتھ اگر جڑ جائیں گے نا، آپ سے اگر کڈس مدنی چینل کے پروگرامز بھی دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل کے پروگرامز بھی دیکھتے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کریں گے، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے، تو بہت سارے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت ملتی رہے گی نا. بالکل بالکل ملتی رہے گی. اور اس کے علاوہ ایک مشورہ میں دوں گا، بچوں کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، بڑوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے، بزرگوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے، جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے، جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے. کیا مشورہ ہے؟ یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی ایج کیٹیگری کا مدنی انعام کا، نیک اعمال کا کارڈ لے لیجئے. جب آپ نیک اعمال کا کارڈ لے لیں گے تو انشاءاللہ الکریم نیک اعمال کے کارڈ کو فل کریں گے اور اس کی خانہ پوری کریں گے تو انشاءاللہ الکریم نیک اعمال کرنے کا، نیک کام کرنے کا ذہن بھی بنتا رہے گا. نیک اعمال کا وہ کارڈ بھی لے لیجئے اور اس کے علاوہ نیک اعمال کرتے رہنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ الکریم برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ قیامت میں اور جو ہمیشہ کی عظیم نعمت ہے یعنی جنت، وہ بھی انشاءاللہ الکریم حاصل ہوگی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں انشاءاللہ الکریم آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ پتہ چلے گی. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں اور آج ہم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی
آیت نمبر 76 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، کافروں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ معاذ اللہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی زمین سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا، اور اللہ پاک نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا، اور کافروں کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ بچوں، اس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا پلان بنایا، مگر اللہ پاک نے ایسا نہ ہونے دیا، اور اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ہلاک کر دیے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول ہمیں پتہ چل رہا تھا اور بیان کیا گیا دایان بھائی نے کہ بھئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پروپوگنڈا کیا، جب سازش کی، کیا سازش کی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین سے نکال دیں، پھر اللہ پاک نے ان کی یہ سازش پوری ہونے نہ دی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شفقت فرمائی، یہ رحم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنی بھی وہ پلاننگز کرتے تھے، جو وہ منصوبہ بندیاں کرتے تھے، وہ سب کی سب ان کی فیل ہو جایا کرتی تھی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک واقعہ، ایک واقعہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک واقعہ سنیں گے، اور واقعہ بھی کون سا سنیں گے؟ قرآنی واقعہ۔ واقعہ بھی کون سا سنیں گے؟ قرآنی واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنیں گے نا، وہ ایک شخص کا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ پہلے جانتے ہیں کہ وہ شخص کے کام کیا تھے، وہ شخص کون تھا؟ پیارے بچوں، وہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ بہت بڑا کون تھا؟ عالم تھا، اور عبادت گزار بھی تھا۔ عالم بھی تھا، بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا نا، جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا نہال بھائی، وہاں سے بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ عرش اعظم کو دیکھ لیں۔ عرش اعظم کو وہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ اس کی روحانیت کا عالم چیک کیجئے، اور وہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے شاگردوں کی تعداد نہال بھائی کوئی ایک دو نہیں تھی، 10-20 بھی نہیں تھی، بلکہ اس کی شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب جہاں پر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہاں تو ایک انکاؤنٹیبل کوانٹٹی ہوتی ہے نا، کہ وہاں پر بہت زیادہ شاگردوں کی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ کون تھا پیارے بچوں؟ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، بہت زیادہ عبادت گزار، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے، ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، شخص کون تھا؟ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا، میں نام بتاؤں شخص کا؟ اس شخص کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ کیا نام تھا؟ بلعم بن باعورہ۔ جی بچوں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے لڑنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ کون سے اللہ پاک کے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون سی قوم سے لڑنے کے لیے؟ قوم جبارین۔ اور کون سی قوم کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے؟ بنی اسرائیل کا۔ یعنی اس لائن سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ واقعہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ یعنی جو شخص تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا شخص تھا۔ اب سنیے واقعے میں ہے کیا۔ تو بلعم بن باعورہ کی قوم، یہ لشکر لے کر جب روانہ ہوئے نا، تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی، پریشان ہو کے آئی نہال بھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا اور بہت طاقتور لشکر آنے والا ہے۔ اس کی قوم نے آ کے کیا کہا پیارے بچوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ
طاقتور ہے. اور وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں اور یہ زمینیں بنی اسرائیل کو دے دیں. زمینوں سے کن کو نکال دیں؟ قومیں جبارین والوں کو زمینوں سے نکال دیں اور زمینیں کن کو دے دیں؟ بنی اسرائیل والے کو. اب انہوں نے بلعم بن باورہ سے کہا کیا؟ بلعم بن باورہ سے انہوں نے یہ کہا اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں. کن کے لیے بد دعا کروا رہے ہیں؟ اللہ پاک کے نبی کے لیے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ سن کر بلعم بن باورہ نے کہا تمہارا بھلا ہو، تمہارا برا ہو، تم مجھ سے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروا رہے ہو، اس لشکر کے لیے بد دعا کروا رہے ہو جس میں مسلمانوں اور فرشتوں کا ایک گروپ ہے. ہم بد دعا تو نہیں کر سکتے نا، کہ ان کو کس کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک کے نبی کے لیے. اللہ پاک کے نبی کے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتے. اور اس لشکر کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا ایک گروہ اور ایک فرشتوں کا بھی گروہ تھا. تو بلعم بن باورہ نے کہا بھلا میں ان کے لیے کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں، بھلا میں ان کے لیے کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں. لیکن پیارے بچوں اس کی قوم مانی نہیں، اس کی قوم مانی نہیں. اس کی قوم نے رو رو کر بار بار بد دعا کی کہتی رہی. آخر کار بلعم بن باورہ نے یہ کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں. کہ میں کیا کر لیتا ہوں؟ استخارہ کر لیتا ہوں. اگر مجھے استخارے کے اندر اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا. اگر استخارے کے اندر اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا. مگر بچوں جب استخارہ کیا نا تو اس کو استخارے کے اندر بد دعا کی اجازت نہیں ملی. اور اجازت ملتی بھی کیسے؟ کہ اللہ پاک کے نبی کے لیے بد دعا کرنی تھی، اور بد دعا بھی کیا کرنی تھی؟ کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں. تو اس نے صاف صاف جواب دیا، بلعم بن باورہ نے اپنی قوم کو صاف صاف یہ جواب دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا نا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. اور کیوں برباد نہ ہوں گی؟ اگر اللہ پاک کے نبی کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کے محبوب کے لیے اگر بد دعا کریں گے تو دنیا اور آخرت تو دونوں برباد ہونی ہے. اس کی قوم نے برباد ہو جائیں گی. یہاں پر اس نے کہہ دیا نا، یہاں پر اس کی قوم سٹاپ نہیں ہوئی، اس کی قوم نے یہاں پر بھی رکی نہیں. اس کے کہنے کے بعد بھی کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی قوم بھی اس کے بعد نہال بھائی رکی نہیں. اس کی قوم نے اس کے بعد بھی کیا کیا؟ اب انسان کو پیسے کی اور چیزوں کی لالچ ہوتی ہے نا، اس کی قوم نے بھی وہی کیا. اس کی قوم نے بھی وہی کیا. اس کی قوم نے اس کو نہال بھائی بہت قیمتی اور مہنگے تحفے بھیجے اور بلعم بن باورہ کو کہا آپ بد دعا کرتے ہیں. تحفے آتے رہے، قیمتی تحفے بھی آتے رہے، اور یہ بھی وہ کہلواتے رہے کہ بس آپ بد دعا کر دیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے ہار کر واپس چلے جائیں. آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار پیارے بچوں یہ ہوا کہ بلعم بن باورہ پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا. کیا سوار ہو گیا؟ لالچ کا بھوت سوار ہو گیا. اب لالچ تو نہیں کرنا چاہیے نا، لالچ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے. اب بلعم بن باورہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ لالچ میں پڑ گیا اور مال کے جال میں پھنس گیا. اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا. مال کے جال سے مطلب کیا ہے؟ وہ مال کی اس کی محبت نا، مال کی جو محبت کی اس کے دل میں آ گئی کہ بس اب میں نے قیمتی تحفے بھی لینے ہیں، میرے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں، قیمتی چیزیں بھی آ رہی ہیں، بس اس کے دل میں مال کی محبت بھر گئی. تو اس نے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، بد دعا کرنے کا ارادہ کیا. اور وہ اپنی گدھی پہ سوار ہو کر چل پڑا، اور وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا. راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی. اس کی گدھی ٹھہر جاتی تھی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو بار بار مارتا اور آگے بڑھاتا رہتا. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اللہ پاک نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. جب اس کو طاقت عطا ہوئی نا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے بلعم بن باورہ تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑتے ہیں، میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑتے ہیں اور مجھے پیچھے ہٹاتے ہیں. اے بلعم بن باورہ تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے گا. اے بلعم بن باورہ تیرا برا ہو کہ تو اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے گا. یہ سن کر بھی نہال بھائی اس بلعم بن باورہ پہ نا کچھ اثر نہیں ہوا. گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باورہ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور لالچ کا بھوت سر پہ سوار تھا. لالچ کا بھوت تھا نا. اسے نہال بھائی ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو اپنی باتیں بھی بھول گیا تھا.
جو اس نے کہا تھا نا کہ میں میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے، ابھی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی اس کو صرف قیمتی انعامات اور تحفے نظر آ رہے تھے۔ بلعام بن باورہ پھر بھی نہال بھائی واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ کہاں پہ چڑھ گیا پیارے بچوں؟ ایک پہاڑ، ایک ماؤنٹین پر چڑھ گیا، اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا، اور مال و دولت کی لالچ میں نا اس نے بددعا شروع کر دی۔ بلندی پڑتا نا، پہاڑ کی ہائٹ پڑتا، ماؤنٹین کی ہائٹ پڑتا، تو اس نے بلندی سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس نے کچھ نہ سوچا اور بددعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن بچوں یہاں پر اب اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ آگے ہوا کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، وہ کس کے لیے بددعا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہوتی تھی۔ وہ کس کے لیے بددعا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام بن باورہ تم الٹی بددعا کرتے ہو، اے بلعام بن باورہ تم الٹی بددعا کرتے ہو، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا چل رہا نا کیا ہو رہا ہے۔ وہ بلعام بن باورہ کرنا چاہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا، لیکن اس کے منہ سے کن کے لیے بددعا نکل رہی ہے؟ اپنی قوم کے لیے۔ تو اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں، اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک پیارے بچوں پھر ہوا کیا؟ اس نے برا کام تو کیا نا، اللہ پاک کے نبی کے لیے اس نے بددعا تو کری نا، مسلمانوں کے لیے اس نے بددعا تو کی نا، اب ہوا کیا؟ اس بددعا کو، اس بلعام بن باورہ کو اس بددعا کرنے کی سزا ملی۔ اس کو سزا کیا ملی پیارے بچوں؟ اس کو سزا یہ ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اور اس وقت بلعام بن باورہ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اس وقت بلعام بن باورہ نے اپنی قوم سے کہا افسوس، کیا کہا؟ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے بچوں اس کے بعد آخر دم تک، یعنی جب تک بلعام بن باورہ زندہ تھا نا، اس کی زبان اس کے سینے پر ہی لٹکی رہی، اور وہ آخر کار بے ایمان ہو کر مر گیا، آخر کار بے ایمان ہو کر مر گیا۔ آپ غور کیجئے وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ اپنے دور کا نہال بھائی بہت بڑا عالم تھا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے عرش اعظم کو دیکھتا تھا؟ جی، عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، نیک عبادت گزار تھا، اور آخر میں اس کا حال دیکھیے کیا ہوا کہ بے ایمان ہو کے مرا۔ نہال بھائی ہوا کیوں؟ اب آپ یہ سوچئے نا یہ ہوا کیوں؟ یہاں پہ ہمیں دو چیزیں جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نا، دو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادب، اس نے بے ادبی کی نا، اس نے بے ادبی کی، اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کی، اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کی، کہ ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ اور دوسرا کیا کیا کہ اس نے لالچ کیا۔ لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں تو معلوم ہوئی، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنی نہیں کرنی، اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر ہم ان سے دشمنی کریں گے تو ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے نہال بھائی؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ ہم ادب کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم ہمارے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ نہ صرف اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنا ہے، بلکہ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم نے پورا سنا۔ اس واقعے سے ہمیں جو دو اہم چیزیں سیکھنے کو ملی نا، وہ یہی ہیں کہ ادب کرنا ہے اور لالچ نہیں کرنی۔ ادب کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہال بھائی ایک قول بھی ہے نا کہ با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ ادب کریں گے تو بہت ملے گا، نصیب بھی اچھا ہو جائے گا، اور بے ادبی کریں گے نا تو جو ہوگا وہ بھی چھن جائے گا۔ اور دوسری چیز لالچ نہیں کرنی۔ آپ کے پاس جتنا ہے نا آپ اسی پر صبر کریں، اسی پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ لالچ کریں گے نا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہوگا نا وہ بھی آپ سے چھن جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور ادب کرنے والوں میں رہیں۔ اور اہل سنت الحمدللہ ہم تو ادب والے ہی لوگ ہیں نا، کہ ہم تو اللہ کے نبیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اپنے پیارے پیارے آقا جانے کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، تابعین کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء کاملین کا بھی ادب کرتے ہیں، اپنے استادوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اور اپنے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں ہی رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے جب بھی ہم ادب والوں میں ہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ امیر اہل سنت نے شمویل بھائی دعا بھی لکھی ہے نا اپنے ایک شعر میں
کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، آمین۔ اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سدا با ادب رکھے اور بے ادبیوں سے، بے ادب لوگوں سے ہمیں دور رکھے، ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں معمور رکھے۔ اور واقعہ جو تھا، اس سے دو بہت اہم باتیں پتہ چلی، شمیل بھائی نے اس کا آخر میں ذکر بھی کیا۔ بچوں بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ وہ بھائی اتنا نیک تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ عابد بھی تھا، وہ زاہد بھی تھا، زمین پر بیٹھ کے وہ عرش اعظم کو دیکھ رہا ہے۔ مستجاب الدعوات ہے، شمیل بھائی بتا رہے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اتنا یعنی کہ اللہ پاک کی اس پر رحمتیں ہیں، اللہ پاک نے اس کو اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہے نا، کتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ یہ بچوں یہ بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے، بولنے میں آسان ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ بھائی وہ بندہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش اعظم کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کے عرش الہی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، اتنے لوگوں کا استاد بھی ہے، اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ لالچ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت بری بلا ہوتی ہے، لالچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ لالچ میں آ جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا تھی کہ وہ بے ادبی کرتا ہے اللہ پاک کے نبی کی، اللہ پاک کے رسول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے جو 7 لوگ تھے مسلمان جو تھے ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کے خلاف بد دعا کرتا ہے۔ تو وہ بلعم بن باورہ جو کہ اتنا نیک آدمی ہوتا ہے، جو کہ عالم بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اس سے جو ہے وہ ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی بھی تعظیم کریں، انبیاء کا بھی ادب کریں، صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں، اولیاء کرام کا بھی ادب کریں، پیر و مرشد کا بھی ادب کریں، والدین کا بھی ادب کریں، اساتذہ کا بھی ادب کریں۔ الغرض ہم سے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کا ادب کریں، اور جتنے بھی چھوٹے ہیں ان سب پر شفقت کریں، انشاءاللہ الکریم رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی خوبی کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور کلمہ طیبہ میں بھی اسی خوبی کو رکھا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، اور رسول میں ان دونوں تعلقات کا ذکر ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق اور مخلوق میں کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں، اور ہمارے گناہ بھی معاف کرواتے ہیں، اور اس طرح ہمارا تعلق اللہ پاک سے جوڑتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور ہمیں پتہ چلا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول بھی ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن جو بات کی گئی وہ بڑی پیاری بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا اس آیت میں
بیان کیا گیا، اور رسول کا تعلق یہ اللہ پاک سے بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک کی مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ بہت پیارا شعر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا گیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔